اس کا عقیدہ ہو کہ دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس بنیاد پر اس کی محنت بھی کی. بچے کو روزانہ صبح اٹھانا اور اس کے لیے پانی، بوڑھی ماں پانی گرم کر کے وضو کرواتی ہے اور مصلے کی دہلیز پہ کھڑا کر کے کہتی ہے بیٹا شکر دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. پھر ایک پڑیا باندھ کر اس کے مصلے کے نیچے رکھ دی جاتی ہے، اس کے جائے نماز کے نیچے رکھ دی جاتی ہے. بیٹا روزانہ اٹھتا ہے، ماں وضو کرواتی ہے اور مصلے کی دہلیز پہ کھڑا کر دیتی ہے. جب بیٹا مصلے کی دہلیز سے اپنا جائے نماز اٹھاتا ہے تو نیچے سے شکر برآمد ہوتی ہے. پھر ایسا بھی ہوا کہ بیٹے کو مصلے کی دہلیز پہ کھڑا کر دیا ہے، ماں شکر رکھنا بھول گئی. اب شکر رکھنا بھول گئی، اس کے سامنے رکھتی ہے تو بیٹے کا اعتقاد جو محنت کی ہے وہ سب پہ پانی پھر جائے گا. اچھا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات نہیں، ماں چھپ کے رکھتی تھی، اب سامنے رکھ نہیں سکتی. اور بیٹا نماز شروع کر چکا ہے، ایک کونے میں جا کے ماں دعا کرتی ہے مالک میں نے اپنے بچے کا اعتقاد تجھ پر رکھا ہے، اس کا عقیدہ بنایا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. میں نے اسے اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑا، میں نے اپنے بچے کو تیری ذات کے ساتھ جوڑا ہے. اگر آج بچے کو شکر نہ ملی نا تو اس کا اعتقاد اور عقیدہ ختم ہو جائے گا. کہتے کہ ماں کونے میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہی ہے. آج کوئی ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے مالک میرے بچے کو نیک بنا، میں اس کو نماز کا پابند بناتی ہوں، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرتی ہوں نماز کے لیے، میں بچے کو بتاتی ہوں بیٹا یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، میں بچے کے منہ میں نوالا دیتی ہوں اور اس کو بتاتی ہوں بیٹا یہ نوالا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. کیا آج کوئی ماں اپنے بچے کے لیے اس انداز سے تربیت کرتی ہے، اس انداز سے دعا کرتی ہے؟ اب ماں نے دعا کی اور بیٹے نے جب جائے نماز اٹھائی، مصلی اٹھایا تو نیچے سے شکر برآمد ہوئی اور بیٹے نے کھائی اور کہا ماں دوڑ کے آ، آج وہ شکر ملی ہے اس جیسا ذائقہ پہلے والی شکروں میں نہیں تھا. اب ماں نے بتایا بیٹا جو شکر تو میں رکھتی تھی، تیرا عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات پر کرنا چاہتی، تیری تربیت کرنا چاہتی تھی، لیکن آج جو شکر آئی ہے یہ اس شکر بنانے والے نے شکر بھیجی ہے، یہ مصنوعی شکر نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے. اس انداز سے بچے کی تربیت ہوتی ہے. وہ ماں کسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھی نہیں ہوئی تھی، کسی بڑی یونیورسٹی کی اس کے پاس ڈگریاں نہیں تھی، وہ ایک سادہ دیہاتی عورت تھی، لیکن وہ یہ رمز جانتی تھی کہ بچے کی تربیت کس انداز سے کرنی، وہ طور و طریقے جانتی تھی کہ بچے کی تربیت کیسے ہوگی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، ماں نے جتنے درہم اور دنانیر ان کو دیے ان کے کرتے کے اندر سرائی کر دیے، اور بیٹے کی تربیت کیا کی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بس. اب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی والدہ کے ساتھ یہ وعدہ وفا کر کے میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں. راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو روک لیا ہے. اب ڈاکو تو تلاشی کر چکے ہیں لیکن پیسے نہیں مل رہے. بچے سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس درہم ہے. جب تلاشی کرتے ہیں تو کچھ نہیں ملتا. اس بچے کو پکڑ کر اپنے بڑے سردار کے پاس لے گئے، کہا یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس درہم موجود ہے لیکن ہم جامع تلاشی کرتے ہیں اسے ملتے نہیں، یہ عجیب بات ہے. تو ڈاکو نے بھی کہا بچے یہ کیسا منظر ہے، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ تو بتاتا نہیں، وہ چھپاتا ہے مال کو، لیکن اگر تیرے پاس ہے تو نظر نہیں آتے. تو نے کہا کہ ماں نے میرے کرتے کے اندر سلائی کر دی ہے، دیکھو تو صحیح. جب دیکھے گئے تو درہم موجود ہیں. اچھا بیٹے تو نے بتایا کیوں نہیں، جب ہمیں نہیں ملے چھپا لیتا. تو کہتا میرے پاس کوئی نہیں. اب بچے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں اپنی اماں سے وعدہ وفا کر کے آیا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ ماں کی تربیت تھی کہ بچے کو اس موقع پر ثابت قدم رکھا، اور بچے نے جو ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب بچے نے وہ سبق سنایا ہے ماں کا ڈاکوؤں کے سامنے. میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا وہ سبق نہیں تھا، وہ ڈاکوؤں کے لیے دعوت تبلیغ تھی، وہ ایک پیغام تھا، وہ ایک میسج تھا. جب ڈاکوؤں نے دیکھا، سردار نے کہا بچے تجھے چھپا لیتا یہ پیسے؟ اس نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا بچہ جھوٹ نہیں بولنا،
میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے سچ بولا ہے۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سردار کہنے لگا مجھے بتاؤ تو صحیح، اس بچے نے اپنی والدہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کر رہا ہے، ہم نے بھی اپنے مالک کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم وعدہ کتنا پورا کر رہے ہیں؟ اس لیے تربیت گھر سے شروع ہوگی۔ والدین اس معاملے میں فکر مند ہو جائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ یاد رکھیں آج وہ دور ہے، ایسا دور ہے کہ ہر قدم پر فتنے ہیں، ہر قدم پر پھسلنے کے سینکڑوں مواقع ہیں، لیکن راہ راست پر چلنے کا موقع بڑا مشکل ہے۔ اگر اپنے بچے کو صحیح تربیت کرنی ہے تو پہلی آغوش ماں کی گود ہے، وہاں تربیت ہو، اور اس کے بعد یہ دینی مکاتب ہیں، ان دینی مکاتب کے اندر بچوں کو بھیجیں گے، خدا کی قسم یہ دیندار لوگوں کے ساتھ ٹچ رہیں گے، ان کے ساتھ نسبت رہے گی، ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ ورنہ ایمان خریدنے والے لوگ مارکیٹ کے اندر اتر چکے ہیں، وہ ایمان سلب کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے بچے کا ایمان اس وقت تک ثابت قدم رہے گا جب بچہ مکتب کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک حمام کے اندر گئے، اس حمام کے ٹیبل کے اوپر ایک مٹی پڑی ہے، اس مٹی سے خوشبو آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مٹی کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے مٹی بتا تو صحیح تو کیا ہے؟ زعفران ہے؟ تو مشک ہے؟ تو عنبر ہے؟ کیا ہے تو؟ تیرے اندر سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مٹی نے زبان حال سے جواب دے دیا کہ میری حقیقت تو مٹی ہے، میں اپنی حقیقت کو نہیں بھولی، لیکن میرے اندر سے خوشبو جو آتی ہے یہ اس بنیاد پہ ہے مجھے چند دن پھولوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، پھولوں کی نسبت کی وجہ سے۔ پھولوں کی نسبت کی وجہ سے میرے اندر خوشبو پیدا ہو گئی۔ اگر مٹی کو چند دن پھولوں کی مہک مل جائے، پھولوں کے ساتھ رہنے کی نسبت حاصل ہو جائے تو اس مٹی کے اندر خوشبو پیدا ہو سکتی ہے۔ تو جس بچے کو دینی مکتب قرآن کریم کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق ہو جائے تو کیا اس کا ایمان سلب کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو راستے سے بھٹکایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو پھسلایا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں ہمارے بچوں کا مستقبل مدارس سے ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ان درسگاہوں سے ہے۔ اگر ہمارے بچے 100% مساجد کی طرف جا رہے ہیں تو آنکھیں بند کر لیں، ہمارے بچوں کا کوئی ایمان سلب نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے بچے 100% مساجد کی طرف نہیں بلکہ کھیل کے گراؤنڈوں کی طرف جا رہے ہیں، فحاشی کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں، تو یاد رکھو پھر اپنے نسلوں کے لیے فکر مند ہو جاؤ، پھر یہ نہ ہو کہ ہماری نسلیں ہمارے جانے کے بعد پھسل جائیں۔